دھیان میں کچھ لایا نہ دنیا کہتے ہیں جس کو شبیر کے قدموں پہ سر اس نے کٹایا اور کہتے ہیں جس کو ہمیں مولا محمد صلوات رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على شرف الأنبياء والمرسلين مولانا وسيدنا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولا سيما بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد فقد قال علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: ألا إن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستدي بنور علمه. ألا إن إمامكم قد اكتفى من دنياه بتمره ومن طعمه بقرصه. ألا إنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. درود پڑھ پر محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد و آل محمد. محرم کی
مجالس کو عنوان مجلس یہ قرار دیتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اصول، وہ معیارات، وہ ملاک کیا تھے، اور ہم لوگ اپنی زندگی میں اس کو کس طریقے سے نمونے عمل بنا سکتے ہیں اور اس کی پریکٹیکلٹی کتنی حد تک ہے۔ جو خطبے میں جو فراز کا بیان کرتا ہوں وہ نہج البلاغہ کے لیٹر نمبر 45 میں ہے کہ یہ لیٹر علی علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان ابن حنیف انصاری کو لکھا ہے، کہ جس میں امام عثمان کو تہدید کرتے ہیں، گوش زد کرتے ہیں، ان کو بیان کرتے ہیں کہ عثمان تم میرے گورنر ہوتے ہوئے بصرے کی پارٹی میں جاتے ہو، ایسی محفل میں شرکت کرتے ہو کہ جہاں پہ امیر امراء کو دعوت دی جاتی ہے اور غریب اور فقراء کو دعوت نہیں دی جاتی۔ علی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بہت بڑا لمبا اور طویل لیٹر ہے، تھوڑے بزرگوں نے اس کی تلاوت کر چکے ہیں۔ میری درخواست ہے سب لوگوں سے کہ جن کے پاس نہج البلاغہ ہے، جن کے پاس نہیں ہے وہ انٹرنیٹ میں سے ڈھونڈ کے یہ لیٹر نمبر 45 جو ہے ہر روز تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ اتنا امپورٹنٹ لیٹر ہے کہ جس میں سے علی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اصول ہمارے پاس آتے ہیں۔ تو علی علیہ الصلوۃ والسلام عثمان ابن حنیف انصاری کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو تمہارا امام جو ہے کس طریقے سے زندگی کر رہا ہے، وہ اصول اور وہ معیارات اور وہ ملاکات تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ ہر ماموم جو ہے اپنے امام کی اقتداء کرنا چاہیے۔ وہ ماموم کہ جو امام کی اقتداء نہ کرتا ہو وہ کیسا مامون کہا جائے گا۔ علی علیہ الصلوۃ والسلام عثمان ابن حنیف انصاری کو یہاں پہ یہ سمجھا رہے ہیں۔ مجھے آج رات سے لے کر اب علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصول، ان کی زندگی کے معیارات بیان کرنا ہے۔ اس میں سے سب سے پہلا معیار جو مجھے بیان کرنا ہے وہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کی عدالت ہے، علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جسٹس ہے۔ ہر شخص اپنی زندگی میں کچھ اصول رکھتا ہے، ہر کسی کے پاس اصول رہتے ہیں، ہر کوئی اپنی زندگی میں ایک معیار کے مطابق اپنی زندگی کو آگے بڑھاتا ہے۔ بعضی لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ اگر ان کے گھر میں ان کے پاس ایک شرٹ جو آئرن شدہ، پریس شدہ نہ ہو، جن کو ہم کہتے ہیں استری، اگر ایسا نہ ہو تو وہ نہیں پہنیں گے۔ کیونکہ ان کی زندگی کا اصول یہ ہے کہ میں جو کپڑے پہنتا ہوں وہ ایسے کپڑے پہنتا ہوں۔ بعضی لوگ میں نے دنیا میں ایسے دیکھے ہیں کہ جن کا اصول یہ ہے کہ ہمیشہ سفید کپڑے پہنیں گے، پوری زندگی بھر سفید کپڑے پہنتے، سفید کے علاوہ یہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک اصول بنایا۔ بعضی لوگ اپنی زندگی کا اصول ایسے بناتے ہیں کہ مجھے ہر روز جو ہے وہ داڑھی ٹرم کرنی ہے، ایک خاص شیپ میں بنانی ہے، ان کا زندگی کا اصول ہے۔ بعضی عورتیں اپنی زندگی کا اصول، اپنے مادی زندگی کا اصول یہ بناتی ہے کہ جب میں اسکارف پہنوں تو پن یہاں پہ رکھوں۔ ہر کوئی اپنی زندگی میں اصول رکھتے، مادی زندگی میں۔ بعضی لوگ گناہ بہت کرتے مگر ان کی زندگی کا اصول یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ سچ بولا کرے، جھوٹ کبھی نہ بولے۔ ہوتے ایسے بعضی لوگ جو مسلمان بھی نہیں ہیں، ان کی زندگی کا پرنسپل، ان کی زندگی کا موٹو، ان کی زندگی کا اصول یہ ہے کہ وہ کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولیں گے۔ بعضی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کے اصول کو یہ قرار دیتے ہیں کہ میں کبھی بھی بے وفائی نہیں کروں گا۔ ہر کوئی اپنی زندگی میں، مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، شیعہ ہو، غیر شیعہ ہو، مرد ہو، عورت ہو، ہر کسی کے پاس اپنی زندگی میں کچھ اصول ہوتے ہیں، اس اصول کے مطابق اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ اصول ہر کوئی اپنی زندگی میں کچھ بھی بنا سکتے ہیں، مگر جب علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں گے تو سب سے بڑا اصول ان کی زندگی کا عدالت اور جسٹس ہے۔
عجب نہیں ہے کہ جب علیہ السلام کی شہادت ہو رہی ہے تو آخر شہادت میں یہ کہہ رہے فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہوا۔ یہ کامیابی کیا ہے کہ جو علیہ السلام آخر دم بیان کر رہے ہیں؟ یہ کامیابی یہ ہے کہ علی ایک سکسسفل زندگی جی سکے جس میں پہلے سے آخر تک عدالت ہی عدالت۔ علیہ السلام کیونکہ عدالت والی زندگی جی سکے ایک عمر بھر، اس لیے آخر عمر میں یہ کہہ رہے میں کامیاب ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ میری لائف کا موٹو اور پرنسپل یہ تھا، اصول یہ تھا کہ میں عدالت والی زندگی کروں گا، اور میں کر سکا، خدا کا بھی شکر ہے۔ فزت ورب الکعبہ۔ جورج جرداق ایک کرسچن ہے لیبنیز، وہ ایک کتاب لکھتا ہے علی صوت العدالت الانسانیہ، علی the voice of human justice۔ علی علیہ السلام اگر کوئی دنیا میں عدالت کے لیے نمونے عمل ہو، اگر کوئی اسپیکر بن سکے تو وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ ایک کرسچن ہے جو یہ کہہ رہا ہے قتل فی محرابہ لشدت عدلہ، علی علیہ السلام کی شہادت بھی محراب میں اسی لیے ہوئی ہے کیونکہ وہ عدالت والی زندگی جیتے تھے، کیونکہ علی علیہ السلام عدل پسند تھے، عدل دوست تھے۔ سودا ابن عمار حمدانیہ، میں اس کا قصہ انشاءاللہ اگر فرصت ہوئی تو آگے میں بیان کروں گا۔ وہ ایک شعر میں کتنی خوبصورت انداز سے علی علیہ السلام کی مدح و ثنا کرتی ہے اور ان کی عدالت کا ذکر کرتی ہے۔ صلی الالہ علی روح تضمنہ قبر فاصبح فیہ العدل مدفونا، خدا درود اور سلام بھیجے اس روح اطہر پر جو قبر میں پوشیدہ ہے، جو دفن ہو چکے ہیں، اور علی کے دفن ہونے کے ساتھ ساتھ عدالت نام کا لفظ بھی دنیا میں مدفون ہو گیا ہے۔ علی کے جانے کے ساتھ، علی کے دفن ہونے کے ساتھ عدالت بھی دفن ہو چکی ہے۔ دنیا وہ عدالت جو علی بن ابی طالب علیہ السلام کی تھی وہ کبھی بھی نہیں دیکھ سکے۔ اگر خدا ہمیں توفیق نصیب کرے اور امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، اگر امام مہدی کی حکومت میں ہم رہے تو ہمیں پھر سے وہ عدالت علوی دیکھنے ملے گی، مگر اس وقت تک عدالت جو ہے وہ مدفون ہے، عدالت نہیں دکھائی دے رہی۔ میں کلام کو آگے بڑھاؤں اس سے پہلے عدالت کی ڈیفینیشن کرنا چاہ رہا ہوں۔ عدالت کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں عدل یعنی وضع کل شیء فی موضعہ، ہر چیز کو اس کے اپروپریٹ جگہ پر رکھنا، اس کو عدالت کہتے ہیں۔ عدالت کبھی کبھی ہم مس کوٹ کرتے ہیں، اچھی طریقے سے ڈیفینیشن نہیں بیان کرتے، اور ہم یہ سمجھتے عدالت یعنی سب کو مساوی طریقے سے تقسیم کر دینا۔ یہ عدالت کی ڈیفینیشن نہیں ہے۔ مساوی طور پر تقسیم کرنا اس کو عدالت نہیں کہتے۔ عدالت یعنی ہر کسی کو اس کے لیاقت کے مطابق عطا کرنا، اس کو عدالت کہتے ہیں۔ میں ایک ایگزامپل دوں، اگر آپ کے پاس $70 ہو، $70 ہو، تو یہ $70 آپ کے 2 بچوں میں تقسیم کرنا ہو۔ ایک لڑکا آپ کا نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، متدین ہو، دیندار ہو، دوسرا لڑکا انفارچونیٹلی نماز نہ پڑھتا ہو، روزے نہ رکھتا ہو، آپ کو گفٹ دینا ہے۔ یہاں پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں میں عدالت کرنا چاہتا ہوں، دونوں کو جو ہے 35-35 دوں گا۔ نہیں، وہ شخص کہ جو دیندار ہے، وہ شخص کہ جو آپ کو دکان میں مدد کرتا ہے، وہ شخص کہ جو آپ کو بزنس میں ہیلپ کرتا ہے، دیندار بھی ہے، اس کا حق زیادہ بنتا ہے۔ وہ شخص کہ نہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے، نہ گھر میں توجہ دیتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، اس کا حق کمتر بنتا ہے۔ تو یہاں عدالت یہ ہوگی کہ 50 اس کو دے کہ جو اچھا لڑکا ہے، وہ کہ جو اچھا لڑکا نہیں اس کو 20 دے کر ایک تشویق کرے کہ آگے وہ اچھا بنے۔
یہ ایگزامپل دے رہا ہوں، یہ پھر آپ کے ہاتھ میں کہ کتنا کتنا تقسیم کریں۔ عدالت اس کو کہتے، عدالت 35 کو نہیں کہتے، اس کو بٹوارا کہتے۔ عدالت یعنی ہر کسی کی لیاقت کے مطابق دینا، اس کو عدالت کہتے ہیں۔ تو علیہ السلام کی اصول زندگی سب سے پہلا اصل جو ہے وہ عدالت ہے۔ علیہ السلام کا افتخار دیکھے، مجموعہ ورام میں یہ روایت نقل ہوئی ہے علی علیہ السلام کے بارے میں کہ منبر کوفہ سے علی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں، کتنا پیارا جملہ، اللہ اکبر، ما اصبح بالکوفۃ احد الا نائما، کوئی بھی شخص، پوری دنیا سن لے اس بات کو، علیہ السلام اپنی حکومت کے پایان میں اور سر انجام میں دنیا کو یہ اعلان کر رہے ہیں، فرما رہے ما اصبح بالکوفۃ احد الا نائما، میری حکومت میں، علوی حکومت کے بعد علی علیہ السلام نے حکومت کر لی، آخر حکومت یہ فرما رہے کہ کوفے میں کوئی بھی شخص آپ کو نہیں ملے گا مگر یہ کہ پر ناز و نعمت میں رہے گا، یأکل من البر، وہ گندم کھا سکتا ہے، وہ جو کھا سکتا ہے، وَيَجْلِسُ تَحْتَ الظِّلِّ، اس کے پاس مکان ہوگا، وَيَشْرِبُ مِن مَاءِ الْفُرَات، اور فرات کے پانی سے پانی بھی پی سکتا ہے۔ کوفے میں کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا کہ جس کے پاس روٹی، کپڑا اور مکان نہ ہو۔ علیہ السلام کی حکومت کا افتخار یہ ہے کہ علیہ السلام نے یہ 4.5 سال جو حکومت کی، اس کا آؤٹ پٹ، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کوفے میں کوئی بھی غریب اور فقیر شخص نہیں رہا۔ ما اصبح بالکوفۃ احد، اگر دنیا کے سب رئیس و رؤسا اس موٹو کو، اس پرنسپل کو سمجھ لے تو دنیا جو ہے ایک خوبصورت گھر بن سکتا ہے۔ علیہ السلام چیلنج کرے، کوفے میں کوئی بھی شخص نہیں ملے گا مگر یہ کہ ناز و نعمت میں ہوگا، اس کے پاس کھانے کے لیے روٹی ہوگی، اس کے پاس ایک گھر ہوگا، فرات کا پانی بھی پیتا ہوگا۔ عدالت اس کو کہتے، عدالت علوی عدالت ہے۔ عدالت اگر کسی کو سیکھنی ہے تو علی بن ابی طالب علیہ السلام سے سیکھے۔ یہ پرنسپل عدالت کا علی علیہ السلام نے تھرو آؤٹ دا لائف، اپنی پوری زندگی میں اچھی طریقے سے علی علیہ السلام نے دیا۔ اپنی پرسنل زندگی میں عدالت، اپنے گورنرز کے ساتھ عدالت، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ عدالت، یتیم اور بیوہ عورتوں کے ساتھ عدالت۔ علی علیہ السلام کا پرنسپل یہ رہا۔ پرنسپل اس کو کہتے، پرنسپل اس کو نہیں کہتے کہ ایک دن کرے ایک دن نہ کرے، ایک دن کرے دوسرے دن بھول جائے، نہیں، اس کو پرنسپل نہیں کہتے۔ جیسے میں نے ایگزامپلز بہت سارے پہلے دیے کہ اگر مادی زندگی میں ہمارا ایک پرنسپل رہتا ہے، ہم داڑھی ہر روز ٹرم کرتے، پریس والے کپڑے پہنتے، یہ پرنسپل یعنی تھرو آؤٹ دا لائف کوئی شخص کرے اس کو پرنسپل کہتے۔ تو علی علیہ السلام اپنی پرسنل زندگی میں عدالت کے ساتھ رفتار کی۔ میں یہ بھی پہلے بیان کر چکا پہلی 2 مجلس میں کہ 2 ٹائپ کی زندگی، ایک زندگی علوی اور ایک زندگی سفلی، میں اسی مطابق جو ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ علی علیہ السلام کی پرسنل زندگی کے تھوڑے نمونے ہم دیکھ لیں کہ عدالت کس طریقے سے نمایاں آپ حضرت کی زندگی میں۔ علی علیہ السلام منبر کوفہ پہ خطبہ دے رہے جمعہ کا، اور ساتھ میں اپنے کپڑے کو سکھا بھی رہے۔ راوی کہہ رہا ہے میں نے علی کو دیکھا خطبہ دے کر اپنے ایک ہاتھ سے خطبہ دے رہے، ایک ہاتھ سے جو ہے اپنے کپڑے کو سکھا رہے۔ میں نے علی کو پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے؟ علی اپنی زندگی میں 2 کپڑے رکھتے تھے، ایک کپڑا دھونے میں تھا اور خراب ہوا تھا، یہ دوسرا کپڑا بھی علی دھو کر جو ہے ابھی لے کر آ رہے تھے، منبر سے سکھا رہے تھے۔ عثمان بن حنیفہ انصاری کو یہی کہہ رہے کہ الا ان امامکم قد اکتفا من دنیاکم بتمرے، علی کے بعد فقط 2 کپڑے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 227 میں علی علیہ السلام فرما رہے لقد رکعت مدرعتی هذه حتى استحییت من راقعها، میں یہ کپڑا
اتنی دفعہ جو ہے وہ درزی کے پاس لے گیا ہوں کہ اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کو کہوں کہ ایک اور بھی اس میں ٹکڑا لگا دو، ایک اور بھی وصلہ اس میں لگا دو۔ کوفے والے ناز و نعمت میں اس لیے ہے کیونکہ اس کے حاکم نے خود کے لیے کچھ جمع نہیں کیا ہے، سب چیز لوگوں کے لیے کی ہے۔ اگر علی فاخرانہ لباس پہنتے تو کبھی بھی کوفے والے پیسے والے نہ ہوتے۔ لقد رکعت مدرعتی ہذہ، میں نے اتنی مرتبہ اس کپڑے پہ وصلہ لگایا ہے۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے سمجھے وصلہ، جب کپڑا پھٹ جاتا ہے تو ہم درزی کے پاس لے جاتے ہیں، وہ درزی جو ہے ایک چھوٹا سا کپڑا پہلے زمانے میں لگاتے تھے اور اس کو سیتے تھے، اس کو وصلہ کہتے تھے، گجراتی میں اس کو کہتے تھگڑا۔ لقد رکعت مدرعتی ہذہ، اتنے سارے وصلے میں نے لگائے، ابھی مجھے شرم آ رہی کہ میں درزی کو ایک اور بھی لگا دوں۔ عدالت علوی اس ٹائپ کی عدالت ہے۔ عدالت علوی عدالت مہدوی میں ہمیں دیکھیں گے، ٹائم ملے گا ہم عدالت مہدوی تک بھی پہنچنے والے ہیں۔ یہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کی پرسنل لائف میں، علی علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے گورنرز کے ساتھ برخورد کرتے تو اس کے ساتھ بھی عدل والی زندگی، اپنی پرسنل لائف میں بیان کر چکا، اب گورنرز کے ساتھ عدالت دیکھیں۔ ابو الاسود دوئیلی علی علیہ الصلوۃ والسلام کے گورنر تھے۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں علی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں رہتا تو نعوذ باللہ میں زیادہ دیر تک نہیں ٹک پاتا، کیونکہ ان کی گورنمنٹ بہت سخت تھی۔ ابو الاسود دوئیلی جتنے بزرگ صحابی علی علیہ السلام کے گورنر تھے، کتنے دن کے لیے؟ دن نہ پوچھے، کتنے گھنٹوں کے لیے؟ 12 گھنٹوں کے لیے، آدھے دن کے لیے۔ ابو الاسود دوئیلی جو علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت قریب ساتھی ہے، بہت اچھے صحابی ہے، جب علی علیہ السلام اس کو بھیجتے ہیں کسی جگہ گورنر بناتے ہوئے، اب جب علی کو پتا چلا، پہلے دن ہی ابو الاسود دوئیلی گورنر شپ کی کرسی پر بیٹھے، اور جب 2 لوگ قضاوت کے لیے آئے، ابو الاسود دوئیلی ڈانٹنے لگے۔ اب جب ڈانٹنا شروع کیا، علی کو خبر پہنچی، علی نے کہا ابو الاسود دوئیلی اس جگہ سے نکل جاؤ، تمہاری جگہ وہ جگہ نہیں ہے۔ ان صوتک یعلو صوت الخصمین، تم علی کے گورنر نہیں بن سکتے، اس لیے کہ جب 2 لوگ تمہارے پاس کچھ حکم پوچھنے کے لیے آ رہے، کوئی جھگڑا لے کر آ رہے، تم دونوں کو چپ کرانے کے لیے تمہاری آواز ان دونوں کی آواز سے زیادہ بلند کرتے ہو، میرے گورنر بننے کی لیاقت نہیں رکھتے۔ ان صوتک یعلو صوت الخصمین، عدالت علوی بہت ہی سخت ہے۔ یہ ہے علی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اپنے گورنر کے ساتھ۔ عاصم ابن کلیب جرمی کہتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، میرے والد کے ساتھ علی علیہ السلام کے پاس گیا۔ علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اصفہان سے تھوڑا مال آیا۔ جب مال آ رہا تھا، مال آ گیا، علی نے بیت المال میں رکھ دیا سب مال۔ اب جب بیت المال میں رکھ دیا، میں چھوٹے بچوں کے لیے سمجھا دوں کہ بیت المال جو ہے وہ ایسا تھا، جب بھی کوئی مسلمانوں کے پاس کچھ مال آتا تھا، کسی کا پرسنل مال نہ ہو، پوری اسلامک گورنمنٹ کا ہوتا تھا، تو علی علیہ السلام اس کو بیت المال میں رکھ دیتے تھے، پھر علی علیہ السلام اس کو تقسیم کرتے تھے۔ علی علیہ السلام اپنی زندگی میں کبھی بھی بیت المال کو جو ہے بھرا پڑا نہیں رکھتے تھے، ہر روز کا ہر روز تقسیم کر دیتے تھے۔ تقسیم کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اس کو جھاڑو لگاتے تھے خود، پھر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، ہاتھ بلند کرتے تھے، کہتے تھے خدا تو شاہد رہنا، جتنا بھی بیت المال تھا میں نے تقسیم کر دیا۔ یہ علی علیہ السلام کی سیرت تھی۔ یہ عاصم ابن کلیب جرمی کہہ رہے میں چھوٹا سا تھا، میرے باپ کے ساتھ گیا، علی علیہ السلام سے کچھ مال آئے اصفہان سے، سب مال بیت المال میں رکھا۔ علی علیہ السلام نے جلدی سے کوفے والوں کو بلایا، 7 لوگوں کو بلائے، اس لیے کہ کوفے والوں میں 7 الگ الگ گروپس تھے، 7 بڑے بڑی فیملیز سے، ان سب کو بلایا، سب مال بانٹ دیا۔ عاصم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا
کہ ایک روٹی بچی بیت المال میں سے جو اصفہان سے آئی تھی، سب مال بانٹ دیا۔ اب جب ایک روٹی بچی تو علی نے گوارا نہیں سمجھا کہ یہ روٹی اپنے گھر لے جائے، اس روٹی کے 7 ٹکڑے کیے اور کوفے والوں میں 7 قبیلوں میں بانٹ دیے۔ علی کی حکومت میں، عدالت علوی میں ایک روٹی کے 7 ٹکڑے کر کے بانٹا جاتا ہے، اس لیے کہ عدالت ہے۔ عدالت علوی، عدالت علیہ السلام کا پرنسپل ہے، اصول ہے، علیہ السلام اس سے صرف نظر نہیں کر سکتے کبھی۔ حتیٰ روٹی کے ٹکڑے کر گئے، علیہ السلام اتنا خیال کرتے بیت المال۔ جب اپنے گورنرز کو لیٹر لکھتے ہیں، سب کو سفارش کرتے ہیں کہ دیکھو جب بھی کچھ کاغذ میں لکھنا، اس زمانے کے مطابق جو پوسٹ میں لکھتے تھے، جب بھی کچھ لکھنا دیکھو کہ 2 لائن کے درمیان فاصلہ زیادہ مت کرنا، اس لیے کہ یہ قلم اور دوات جو ہے بیت المال ہے، اور علی کو پسند نہیں آتا کہ 2 لائن کے درمیان فاصلہ زیادہ ہو۔ سطور کے درمیان عدالت، پرسنل زندگی چھوڑی، لکھاوٹ میں عدالت، 2 لائن کے درمیان فاصلہ علی کو زیادہ نہیں چاہیے۔ یہ ہے عدالت علوی۔ نجاشی جو علیہ السلام کے صحابی تھے، ماہ مبارک میں، یہ نجاشی وہی ہے کہ جنہوں نے غدیر کے بارے میں اشعار بیان کیے ہیں۔ اس نے غدیر کے بارے میں شعر بیان، علیہ السلام کی فضائل کے بارے میں، علیہ السلام کے فضائل کے بارے میں۔ اب یہ نجاشی ماہ مبارک میں ایک مرتبہ شراب پیتے ہیں۔ علیہ السلام کو جب پتہ چلا، کہاں کہ نجاشی کو 80+20 کوڑے مارے جائیں۔ حکومت اسلام میں کوئی شراب پیے 80 کوڑے پڑتے، اس کو 100 مارے۔ کیوں؟ ماہ مبارک کی حرمت کے خاطر۔ ماہ مبارک کی حرمت کو توڑا اس نے، اس لیے 20 اور 100۔ علیہ السلام کے صحابی، علیہ السلام کے فضائل پڑھنے والے، نعرے لگانے والے، شعر پڑھنے والے، علیہ السلام نے کچھ بھی لحاظ نہیں کیا۔ طارق ابن عبداللہ علیہ السلام کے پاس آتے، کہتے مولا کیا میں ایک سجیشن دوں آپ کو؟ علیہ السلام کے فرمائے، کہہ رہے اس کو مت مارے، یہ بہت بڑا شخص ہے، کوفے میں ہر کوئی اس کو پہچانتا ہے، یہ شخص کو آپ اگر مارے گے کوڑے، سب کو پتہ چل جائے گا، خود اس کو بھی برا لگے گا اور وہ معاویہ کے پاس چلا جائے گا۔ علی علیہ السلام فرما رہے لا تأخذہ فی اللہ لومۃ لائم، جب اللہ کے حدود کے بارے میں بات آئے، اللہ کے احکام کے بارے میں بات آئے، تو علی کسی کی طرف بھی نہیں دیکھتے، کہہ رہے نہیں، اس کو اگر معاویہ کے پاس جانا ہو تو بھلے چلا جائے، مگر اللہ کا حکم یہ ہے کہ جو کوئی شراب پی اس کو 80 کوڑے پڑھنے، یہ میرا صحابی ہے، یہ میرے بارے میں شعر اور فضائل پڑھتا ہے، مگر پھر بھی اس کو کوڑے پڑھنے والا۔ عدالت علوی اس لفظ کا نام ہے، عدالت علوی اس سیرت اور اس مشق کا نام ہے کہ علیہ السلام اپنے گورنرز کے ساتھ بھی جو ہے وہ عدالت والی زندگی کرنا چاہتے ہیں۔ علی کی پرسنل لائف، علی کے اپنے گورنر کے ساتھ لائف، 3rd فیز جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، علی اپنے ریلیٹیوز، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی عدالت برپا کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 224 جس کو خطبہ محمد کہتے ہیں، اس میں جناب عقیل کا قصہ بیان ہوا ہے، سب لوگ جانتے ہیں عقیل کا قصہ، میں تھوڑی وضاحت کے ساتھ جناب عقیل کا پورا قصہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جناب عقیل علی کے بھائی ہیں۔ علی علیہ السلام ایک خطبے میں کہتے ہیں کہ میں عقیل کے گھر گیا، دیکھا کہ عقیل کے بچے جو ہے وہ بہت ہی پریشان حال تھے۔ یہ علی علیہ السلام کی حکومت کے پہلے دنوں میں ہیں، میں نے دیکھا کہ بہت پریشان حال ہے۔ عقیل دوسرے دن آتے علی علیہ السلام کے پاس، کہتے بھائی اگر ہو سکے تو مجھے بیت المال میں سے تھوڑا قرض دے دو، میں بعد میں تمہیں دے دوں۔ علی علیہ السلام کہہ رہے کہ یہ بیت المال میرے گھر کا مال نہیں ہے، یہ میرا خود ذاتی مال نہیں ہے، یہ مسلمین کا مال ہے، میں اس میں سے نہیں دے سکتا تمہیں۔ کل جب بیت المال میں سے تقسیم ہوگا تب تم آنا،
تمہیں میں تمہارا مال بھی دے دوں گا، میرے مال میں سے آدھا تمہیں دے دوں گا، کیونکہ آدھا بیوی بچوں کے لیے، باقی سب تمہیں دے دوں گا۔ عقیل ہنسنے لگے، بھائی آپ کا مال کتنا کم ہوتا ہے، اس میں سے اگر مجھے دے گے تو پھر میرا کچھ بھلا نہیں ہونے والا ہے اس میں۔ تو کہہ رہے عقیل رات کا سناٹا ہے، کوفے سے باہر نکلتے ہیں، تم دیکھو کہ وہاں پہ صندوق رکھے ہوئے، سب وہ باکسز جو ہوتے ہیں وہ رکھے ہوئے، یہ باکسز میں جو ہے سبزی ہے، فروٹس ہے، یہ لوگ کل بازار میں جا کے بیچنے والے، ہم اس کو لوٹ لیتے ہیں، یہاں پہ 25-30 بڑے بڑے باکس ملتے ہیں، سب کو لوٹ لیتے، صبح میں جا کے بیچ لیں گے۔ عقیل کہتے علی اس کو تو چوری کہتے ہیں۔ کہا کہ بھائی تو بیت المال میں سے میں تمہیں دے دوں، اس کو کیا چوری نہیں کہتے؟ اگر اس کو چوری کہتے تو بیت المال میں سے تو کل مسلمین کی چوری ہے، وہ میں کس طریقے سے گوارا سمجھوں؟ کہہ رہے ٹھیک ہے، اگر تمہیں یہ پسند نہیں ہے تو ہم چلتے ہیں، میں علی شجاع آدمی، تو عقیل ابی طالب کا بیٹا شجاع، ہم دونوں جاتے ہیں ہیرا نام کا منطقہ جو ہے وہاں پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، سب مال لوٹ کے آتے ہیں، وہاں کے لوگ بہت پیسے والے۔ کہہ رہے اس کو تو ڈکیتی کہتے، یہ تو کام حرام ہے۔ علی سمجھا رہے ہیں کہ بیت المال میں سے لینا بھی حرام ہے۔ اور پھر آگے قصہ آپ کو معلوم ہے، خطبہ محمد میں علی علیہ السلام کہہ رہے کہ وہ حدید، وہ گرم جو لوہے کا تھا، اس کو گرم کر کے عقیل کے ہاتھ میں رکھ رہے، عقیل ہاتھ واپس کھینچ رہے کہ یہ گرمی لگ رہی ہے، یہ گرم چیز کیا آپ نے مجھے دے دی؟ علی علیہ السلام فرما رہے واللہ لو اؤتیت الاقالیم السبعۃ بما تحت افلاکها، اگر علی کو 7 کانٹیننٹ دیے جائے اس وجہ کے لیے کہ وہ ظلم کرے، وہ ظلم بھی اتنا ہو اسلبها جلب شعیرۃ فی نملۃ، کہ ایک چوٹی کے منہ سے ایک چھوٹا سا دانہ چھین لے، اور ایسا علی ظلم کرے واللہ ما فعلتہ، علی کبھی بھی یہ نہیں کرنے والا۔ علی کو اتنا چھوٹا سا ظلم بھی پسند نہیں ہے کہ ایک چوٹی، ایک حیوان، ایک اینٹ، ایک چھوٹا سا حیوان، اس کے دہن سے ایک دانہ بھی لے لے، یہ علی کو پسند نہیں ہے۔ ما فعلتو، علی کہہ رہے میں یہ کبھی نہیں کر سکتا۔ علی علیہ السلام اتنی سخت زندگی جو ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جیتے ہیں۔ عدالت علوی اس سختی کا نام ہے۔ پھر اپنے بچے ہو، اپنے گھر والی ہو، اپنے بھائی ہو، اپنے بہن ہو، علی علیہ السلام سب کے ساتھ عدالت والی زندگی جینا چاہتے ہیں۔ اسی لیے جب سودا ابن عمار حمدانیہ، یہ عورت جو شیرزن تھی، جو حمدانیہ قبیلے کی تھی، جب معاویہ کے پاس آتی ہے تو معاویہ کہتے کس لیے تم آئی ہو؟ کہہ رہے میں شکایت لے کے آئی ہوں تمہارے پاس۔ کون سی شکایت؟ کہہ رہے تمہارا گورنر بسر ابن ارطات جو ہے، معاویہ کے گورنر تھا، بہت ہی فاسد آدمی، بسر ابن ارطات جہاں پہ جاتا تھا حملہ کرتا۔ یہ سودا بن عمار حمدانیہ کہہ رہے میں شکایت لے کر آ رہی ہوں تمہارے پاس۔ کس کی شکایت؟ بسر ابن ارطات کی۔ کیا شکایت؟ کہہ رہے ہمارے قبیلے میں یہ شخص آ رہا ہے، چوری کر رہا ہے، زیادہ ہم سے ٹیکسز لے رہا ہے، اور ہم پر ظلم کر رہا ہے، انجسٹس کر رہا ہے۔ داستان طولانی ہے، قصہ طولانی ہے، میں اس کو شارٹ کر کے کہہ رہا ہوں۔ معاویہ کہہ رہا ہے سودا کیا تمہیں میں جیل بھجوا دوں؟ کیا تمہیں پنش کروں؟ تو میرے گورنر کی شکایت لے کر آ رہی ہو؟ سودا وہیں پہ رونا شروع کر دیا۔ سودا نے وہیں پہ رونا شروع کر دیا۔ معاویہ کہہ رہے دیکھو میری دھمکی کی وجہ سے ڈر گئی۔ سودا کہہ رہے نہیں، اگر مجھے ڈرنا ہوتا تو صفین میں ہی میں ڈر جاتی۔ یہ سودا یہی وہی عورت ہے کہ جنگ صفین میں جاتی تھی اور معاویہ کے خلاف میں اشعار پڑھتی تھی، اور علی علیہ السلام کے صحابی کو تشویق کرتی تھی، کہتی تھی کہ علی علیہ السلام، علی والو لڑو ان کے ساتھ اور ظلم کو نابود کر دو اس دنیا میں سے۔ معاویہ کو یہ پتا تھا کہ تو وہی عورت ہے کہ جو صفین میں میرے خلاف میں شعر پڑھتی تھی۔
کیا تمہیں زندان میں ڈال دوں؟ رونے لگی میری تہدید کی وجہ سے، ڈر گئی۔ کہہ رہے نہیں، میرا ڈرنا جو ہے وہ علی کے لیے، علی اس وقت شہید ہو چکے، میرا ڈرنا علی کے لیے۔ کہہ رہے کیوں علی کے لیے ڈر رہی ہو؟ کہہ رہے یہی قصہ سیم ٹو سیم قصہ علی کے ساتھ پیش آیا۔ علی کا ایک گورنر ہمارے قبیلے میں آیا، ہمارے قبیلے میں سے مالیات لے رہا تھا، زکوٰۃ لے رہا تھا۔ جب زکوٰۃ لے رہا تھا تو ہر کسی سے تھوڑا سا زکوٰۃ جو ہے وہ زیادہ لے رہا تھا۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی، میں علی کے پاس گئی۔ میں جب کوفہ پہنچی دیکھا کہ علی نماز کے لیے شروع کرنے والے تھے، مغرب کے لیے اقامت دے رہے تھے۔ اب جب میں نے دیکھا، علی نے مجھے دیکھا، علی نے نماز چھوڑ دی۔ علی نے کہا نماز مغرب بعد میں پڑھوں گا، پہلے بولو تمہارا پرابلم کیا ہے، کس لیے آئے ہو؟ کہہ رہے علی میں ہمدانیہ قبیلے سے اس لیے آئی ہوں کہ تمہارا گورنر جو ہے وہ ہم لوگوں سے زیادہ لے رہا ہے، اتنا زیادہ نہیں لے رہا ہے کہ میں شکایت کروں تمہارے پاس، فقط میں اس لیے آئی ہوں یہ بتانے کے لیے کہ اس کی عادت جو ہے بری نہ ہو جائے، اس لیے میں شکایت کر رہی ہوں۔ علی علیہ السلام قمبر کو بلاتے، سودا یہ قصہ معاویہ کو کہہ رہے ہیں۔ علی علیہ السلام قمبر کو بلاتے ہیں، کہہ رہے کہ جلدی سے کاغذ اور دوات لے کر آؤ۔ علی علیہ السلام لکھنا شروع کر رہے، اے میرے صحابی، اے میرے گورنر، اے میرے والی، جب یہ لیٹر تم تک پہنچے تم کوفہ واپس آ جاؤ۔ علی کا گورنر کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کو شکایت کا موقع دے۔ عدالت علوی اس مقولے کا نام ہے کہ علی کے وہاں کوئی بھی شخص جو ہے وہ مظلوم نہیں پاتا۔ ایسی ہی عدالت مہدوی ہوگی جس کا ہم انتظار کریں، جس کے لیے ہر روز صبح میں ہم پڑھتے دعا عہد میں اللہم ارنی طلعت الرشیدہ، ہمیں وہ نورانی چہرہ چاہیے، اسی لیے دعائے ندبہ میں پڑھ رہے این الطالب بدم المقتول بکربلا حل الیک یا ابن احمد سبیل فتل کا، کیا وہ دن آ سکتا ہے کہ آپ آ جائے؟ کیوں ہم یہ دعا کر رہی ہے سب؟ ماہ مبارک میں ہم دعا کرتے، دعا افتتاح میں اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلا وتذل بها النفاق واہلا وتجعلنا فیها من الدعاة الى طاعتک۔ ہم دعا کرتے کہ امام آ جائے، کیوں؟ کیونکہ ہمیں وہ عدالت دیکھنی، وہ عدالت علوی جو ہم سن رہے وہ ہمیں دیکھنی۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس عدالت کے لیے ہم تیار ہیں؟ یہ بہت ہی سخت سوال ہے۔ میرے جیسا انسان جو ہے وہ تقیہ کرے گا، بولے گا نہیں کہ میں تیار ہوں۔ بہت ہی سخت۔ عدالت علوی اور عدالت مہدوی ایک جیسی ہو۔ اصول زندگی علی ابن ابی طالب علیہ السلام اگر عدالت ہو سب سے پہلا تو یہ سیم ٹو سیم عدالت مہدوی میں ہے۔ اگر مجھے اس عدالت مہدوی میں ایک جگہ چاہیے جو میں دعا افتتاح میں پڑھ رہا ہوں کہ مجھے اس میں جگہ چاہیے اس گورنمنٹ میں، تو مجھے اس عدالت کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ یہ علی کے ایکسپیکٹیشنز ہیں ہم سے، ورنہ اللہم ارنی طلعت الرشیدہ اللہم انا نرغب الیک فی دولت، اس کا کوئی معنی نہیں ہوگا، فقط ایک زبان سے بولنا ہوگا۔ اس کا معنی، اس کا معنی، اس کا میننگ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب انسان اچھی طریقے سے عدالت علوی کو سمجھ لے اور وہ تحمل کرنے کی اس میں طاقت بھی آ جائے۔ عدالت مہدوی میں عدالت ہوگی، عدالت کی ڈیفینیشن ہر کسی کو اس کی لیاقت کے مطابق جگہ دی جائے گی۔ میں تھوڑے سخت جملے کہنے جا رہا ہوں، اس کو بہت ہی تحمل سے اور پوزیٹیولی سنیے گا، کسی کو برا نہ لگے اس سے۔ عدالت مہدوی عدالت علوی جیسی ہوگی، اس کے لیے ہمیں تیاری چاہیے، اور ایسا نہ ہو کہ امام آ کے عدالت کرے اور ہم لوگ ایسے گورنر بنے کہ جو آدھے دن کے ہو۔ امام جب آئیں گے تو امام کو ایک گورنمنٹ فارم کرنی ہے۔ امام جب آئیں گے تب ہم کہتے ہیں 313 صحابی ہو گئے ان کے،
تو اس 313 صحابی کے لیے ہم لوگ چاہ رہے کہ ہمیں جگہ ملے اس میں. امام کے بہت سارے صحابی ہو گئے. یہ 313 سوکل منسٹر ٹائپ کے لوگ ہو گئے کہ دنیا میں ہر فیلڈ میں جو بہترین لوگ ہو گئے وہ امام کے اس 313 صحابیوں میں سے ہو گئے. امام کو اگر دنیا کے اوپر حکومت کرنی ہے تو یہ 313 لوگوں کی ضرورت ہے. تو یہ 313 ہر فیلڈ میں جو ہے وہ ان کے ریلیٹیو فیلڈ میں جو ہے دی بیسٹ ہوگا. امام کو انجینئرز چاہیے, امام کو ڈاکٹرز چاہیے, امام کو جو ہے وہ علماء چاہیے کہ جو مجتہد ہو, اچھے علماء ہو وہ چاہیے. امام کو اچھے بزنس مین چاہیے. امام کو ایسی عورتیں چاہیے کہ جو اچھی ڈاکٹرز ہو. امام کو ہر فیلڈ میں ایک ایک شخص کی ضرورت ہے. عدالت مہدوی کا تقاضا یہ ہوگا کہ ہر شخص جو پرفیکٹ ہوگا, جو ایکسپرٹ ہوگا, اس کو امام جو ہے اپنی حکومت میں لانے والے. پھر ایسا نہیں ہوگا کہ امام مہدی آ کر ہم لوگوں کو یہ کہے کہ ٹھیک ہے یہ شخص جو ہے وہ اچھا شیعہ ہے, بہت ہی زیادہ ماتم کرتا ہے, بہت ہی روتا ہے, اچھی عزاداری کرتا ہے, بلے اس کو کچھ نہیں آتا, یہ میرے 313 صحابیوں میں سے. یہ عدالت کے خلاف ہوگا, کیونکہ عدالت ہر کسی کی لیاقت کے مطابق دے دینا. پھر امام مہدی آ کر اس شخص کو کہ جو ایکسپرٹ نہ ہو اس کو اپنی گورنمنٹ میں لے لے اور وہ شخص کہ جو ایکسپرٹ ہے اس کو پھینک دے, تو وہ کون سی ٹائپ کی عدالت؟ وہ عدالت علوی نہیں ہے, وہ عدالت مہدوی نہیں ہے. امام کی عدالت عدالت ہوگی. امام کی عدالت وضع کل شیء فی موضعہ ہوگی. روایت میں ہے کہ امام سب سے پہلے جو عدالت برپا کرنے والے ہیں وہ عدالت ہے کہ جو مکہ میں ہونے والی. امام کہاں سے ظہور فرمائیں گے؟ مکے سے, خانہ خدا سے, بیت اللہ سے. سب سے پہلی عدالت روایت میں ہے کہ جو امام مہدی برپا کرنا چاہ رہے وہ مطاف کی ہوگی. جو طواف کر رہے ہوگے وہاں پہ عدالت برپا کریں گے. امام کہیں گے وہ لوگ کہ جن کا واجب طواف ہے وہی مطاف میں رہے, جن کا مستحب طواف ہے وہ باہر نکل جائے. ابھی ہم طواف کے لیے جاتے ہیں, انشاءاللہ خدا مند متعال ہم سب کو حج بیت اللہ اور ائمہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے. جب ہم جاتے ہیں تو دیکھتے کتنا رش ہوتا ہے, اور سب سے زیادہ رش کون کرتے؟ جو مستحب طواف دوسرا تیسرا چوتھا مرحوم کے لیے فلاں کے لیے کرتے, وہی وہاں پہ بھیڑ کیا کرتے. امام کی عدالت یہ ہوگی کہ جو مستحب ہے ان کو سب کو باہر نکالے, کہہ رہے جو واجب باقی ان کو کرنے دے, کیونکہ امام وہیں پہ ظہور فرمائے گے. سب سے پہلی چیز جو ظلم ہو رہا ہے وہ وہاں پہ دیکھی, وہیں پہ عدالت جاری کریں گے. امام کی عدالت ایسی عدالت ہوگی, امام کی عدالت ہر جگہ ان کو جہاں محسوس ہوا کہ یہ خلاف ہو رہا ہے وہاں پہ امام آواز اٹھائیں گے. اگر ہم عدالت علوی کو جان چکے, عدالت مہدوی کے منتظر ہے, اس عدالت مہدوی کے لیے خود کو آمادے اور تیار کرنا ہے, خود کو ایکسپرٹ بنانا. ورنہ اگر میں یہ سوچوں کہ میں بہت ہی اچھا شیعہ ہوں مگر مجھے کچھ نہیں آتا, اگر کوئی بزنس مین ہے تو اچھا بزنس نہیں آتا, اگر کوئی مولانا ہے اچھا مولانا نہیں ہے, اگر کوئی ڈاکٹر ہے اچھا ڈاکٹر نہیں ہے, اگر کوئی انجینئر ہے اچھا انجینئر نہیں ہے, اور ہم یہ توقع رکھیں کہ وہ 313 میں میری جگہ ہو جائے, تو وہ کبھی نہیں ہونے والی ہے. امام کہے گی یہ میرا اچھا شیعہ ہے مگر 313 میں اس کی جگہ نہیں. عدالت کا تقاضا یہ ہوگا کہ امام کو جو ہے بہترین افراد چاہیے. تو ہم لوگوں کی رسپانسبلٹی یہ بنتی ہے کہ جس فیلڈ میں ہم ہو اس میں محنت کرے, اتنی محنت کرے کہ بہترین بن سکے اور اس عدالت مہدوی میں ہماری جگہ بن جائے. کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام وہی عدالت علوی کو برپا کرنے کے لیے آئے. ورنہ کوئی انسان چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر جب ان کو پتا ہے کہ شہید ہونا ہے کوئی باہر نہیں نکلتا. کوئی عاقل انسان کبھی قدم نہیں اٹھائے گا جب اس کو پتا ہے کہ یہاں مرنا ہے. امام حسین علیہ السلام کی خروج کا مقصد یہ تھا کہ وہ عدالت علوی وہ معیار جو ہے وہ باقی رکھے اور دنیا کو پتا چلے اور لوگوں کو تیار کرے عدالت مہدوی کے لیے.
اگر یہ محرم نہ ہوتا، اگر امام کی یہ شہادت اور قربانیاں نہ ہوتی تو نہ ہم عدالت علوی کو جانتے، نہ ہم عدالت مہدوی کے منتظر بنتے۔ قربانیاں ہیں کہ یہ عزاداری، یہ کربلا ہے کہ ہمیں عدالت مہدوی کے منتظر بنا رہی ہے۔ آج جناب حر کو یاد کرنا، وہ حر کہ جن کی زیارت جو ہے وہ گنج شہداء میں آپ کو نہیں ملے گی۔ جناب حر کی عظمت، جناب حر کی عظمت اس وقت ہمیں پتہ چلے گی کہ جب آیت اللہ حکیم جیسے 90 سال کے بوڑھے مرجع جو ہے وہ جناب حر کی زیارت کے لیے ہمیشہ جایا کرتے تھے۔ ہم لوگ جب کربلا جاتے ہیں تو زیارت کرتے ہیں جناب علی اکبر علیہ السلام کی، امام حسین علیہ السلام کی، گنج شہداء کی، حبیب ابن مظاہر کی جو وہاں پہ ہے، مگر جناب حر کے لیے ایک دفعہ جاتے ہیں۔ یہ 90 سال کے مرجع جو ہے وہ جناب حر کو نہیں بھولتے تھے، کیوں؟ کیونکہ ان کی عظمت تھی، وہ جناب حر کی عظمت کو جانتے تھے۔ جناب حر یہ وہی شخصیت ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کو ذو حسوم نام کی جگہ پہ ملاقات کر رہے تھے۔ میں نے کل عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ امام حسین علیہ السلام 16 منزلوں پر ٹھہرے تھے 24 دن کے سفر میں۔ مکے سے کربلا 24 دن لگے، 16 جگہ پہ ٹھہرے تھے، اس میں سے ایک جگہ ذو حسوم نام کی تھی۔ ذو حسوم نام کی جگہ پہ جب امام ٹھہرے تب جناب حر کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور امام کے اخلاق دیکھیں۔ امام نے حر کی تربیت اسی ذو حسوم نام کی جگہ سے شروع کر دی تھی۔ اگر آپ دیکھ رہے کہ عاشور کے دن حر آ رہے امام حسین علیہ السلام کی جانب، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے وہی ذو حسوم نام کی جگہ سے امام نے تربیت شروع کر دی تھی۔ سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے حر کو، حر کے لشکر کو، کے گھوڑوں کو، سب کو پانی پلایا۔ کونوا دعاة الناس بغیر السنتکم، دین کی تبلیغ کرے اپنے زبان سے نہیں، اپنے رفتار سے۔ اسی کے امام حسین علیہ السلام سے کہ تبلیغ یہی پہ شروع کر دی۔ حر کو پانی پلا رہے، عجب نہیں ہے کہ جب ظہر کا وقت ہوا امام حسین علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تب حر بھی پیچھے پیچھے کھڑے ہوئے معموم کی حیثیت سے تاکہ نماز برپا کر سکے۔ امام حسین علیہ السلام کے اخلاق جو ہے وہ حر کو کھینچے جا رہے ہیں، حر کو کھینچے جا رہے ہیں۔ حر کے مصائب میں سے جو ہمیں درس ملتا ہے وہ توبے کا درس ہے۔ حر نے 5 بڑی بڑی بھولیں کی ہے کربلا کے لحاظ سے۔ سب سے پہلی بھول، امام حسین علیہ السلام کو روکا گیا۔ امام حسین صاحب کوفہ جا رہے تھے، حر نے روکا تھا، یہ سب سے پہلی بھول تھی، سب سے بڑی بھول تھی کہ یہ کربلا کا قصہ اور یہ واقعہ پیش آ رہا ہے۔ دوسری بھول کہ جو جناب حر نے کی تھی وہ یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو کربل نام کی زمین پر جو ہے وہ اتنی گرم زمین پر لے کر آ گئے۔ پہلی بات روک لیا، دوسری بھول یہاں لے کر آئے کربلا میں۔ تیسری بڑی بھول جو حر نے انجام دی تھی وہ یہ تھی کہ جب امام حسین علیہ السلام فرات کے نزدیک خیمہ لگانا چاہ رہے تھے تب حر نے منع کر دیا، کہہ رہے کہ نہیں، فرات کے نزدیک ہمارے خیمے ہو گئے، آپ کے خیمے دور ہو گئے فرات سے۔ تیسری بھول۔ چوتھی بھول جو حر نے انجام دی ہے وہ یہ ہے کہ تیسری چوتھی محرم آ گئی، حر نے لیٹر لکھنا شروع کر دیا عبید اللہ بن زیاد سے، کہہ رہے بھیجو، شمر ملعون کو بھیجو، سنان کو بھیجو، جتنے بھی ظالم لوگ تھے اس کو دعوت دینے والے جناب حر تھے۔ پانچویں بھول جو حر نے انجام دی وہ یہ تھی کہ جب چھٹی محرم کو ایک کمیٹی بیٹھی کہ جس میں یہ طے ہو رہا تھا کہ پانی بند کیا جائے، اس میں حر شامل تھے۔ اتنے بڑی بھول کرنے والے
جب امام حسین علیہ السلام کے پاس استغفراللہ ربی واتوب الیہ بول کر آ رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام اس کو گلے لگانے کے لیے تیار ہے۔ اگر کوئی اخلاق سیکھے، الہی اخلاق کوئی سیکھے تو اہل بیت علیہ السلام سے ہے۔ اتنی بڑی بھول کرنے والوں کو امام حسین علیہ السلام کس طریقے سے بخشش عطا کرتے ہیں۔ جناب حر آخری دنوں میں ایسے بول رہے تھے کہ تقریباً سب کو پتہ چل رہا تھا کہ حر کی کیفیت کچھ بدل رہی ہے۔ شب عاشور حر عمر ابن سعد کو کہہ رہے کہ عمر اتنا بتا کہ کیا کل واقعاً سچ مچ ہم حملہ کرنے والے ہیں؟ حر کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کل عاشور کے دن حملہ ہونے والا ہے۔ قرۃ ابن قیس انزلی کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا کہ رات کے سناٹے میں ہر کوئی جو ہے وہ عبید اللہ ابن زیاد والے، عمر ابن سعد والے، ہر کوئی اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہا ہے، ہر کوئی اپنی شمشیر کو تیز کر رہا ہے۔ قرۃ ابن قیس انزلی کہہ رہا ہے میں نے دیکھا حر خیمے سے باہر کھڑے ہیں، نہ شمشیر تیز کر رہے نہ اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہے۔ قرۃ ابن قیس آگے بڑھا، کہہ رہے حر ہر کسی نے اپنے گھوڑے کو پانی پلا دیا ہے، ہر کسی نے اپنی شمشیر تیز کر دی ہے، کیا تمہیں یہ نہیں کرنا ہے؟ حر جواب دے رہے قرۃ ابن قیس کیا تمہیں اس طرف سے صدا نہیں آ رہی ہے؟ کوئی بول رہا ہے العطش العطش، چھوٹے چھوٹے بچوں کی آواز آ رہی ہے۔ ہائے رے خیام حسینی میں العطش کی آواز بلند ہے، دشمنوں کے خیموں میں گھوڑے پانی پی رہے ہیں۔ رسول کے نواسوں پر یہ کیسا وقت آن پڑا؟ جناب حر جو ہے وہ اپنے گھوڑے کو پانی نہیں پلا رہے۔ ایک روایت کے مطابق حر پہلے حملے کے بعد آ رہے، دوسری روایت کے بعد صبح نمودار ہونے کے بعد آ رہے، تیسری روایت کے بعد رات کے سناٹے میں آ رہے، اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کیا، اپنے دو بیٹوں کے ساتھ آ رہے۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کر حر جو ہے معافی طلب کرنا چاہ رہے، امام حسین علیہ السلام معاف کر رہے۔ امام حسین کو خوشی ہو رہی ہے کہ حر جو ہے توبہ کر چکے ہیں۔ ہاں مگر خیام حسینی میں ایک عورت ہے، ایک خاتون ہے، اس کو زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ حبیب ابن مظاہر حر کو لے کر جناب زینب کے خیام کی طرف آگے بڑھے۔ اے زینب اولیاء مقام، بھائی کی مدد کے لیے ایک اور صحابی بہن کے دل کو پوچھے، ایک صحابی کے بڑھنے سے زینب کو کتنی خوشی ہو رہی ہے۔ ہائے زینب اور حسین پر کیسا وقت، مہمان آیا ہے، مہمان نوازی کے لیے پانی بھی نہیں ہے۔ جناب حر ایک روایت کے مطابق گھوڑے سے نیچے نہیں اترتے، دشمن کے خلاف میں حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، اپنے بیٹوں کو پہلے بھیج رہے، مجھے آپ کی خدمت میں مقتل نہیں پڑنا ہے۔ دونوں بیٹوں کو بھیجا، جب بیٹوں جنگ کرنے کے لیے گئے، دشمنوں کے اوپر تیروں کے نوچار اچانک سنائی دیا گیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابتا، حسین آپ پر سلام ہو، بابا حر آپ پر سلام ہو۔ حر کو اتنا سننا تھا، جلدی سے آگے بڑھ رہے میدان کی طرف، حسین نے ہاتھ پکڑ لیا، اے حر بوڑھے باپ کو جوان کی لاش پر نہیں جانا چاہیے، حسین ایک وقت وہ آنے والا ہے، علی اکبر آپ کو صدا
یارو یہ فدیہ تھا حسین ابن علی کا، اور کہتے ہیں جس کو یارو یہ فدیہ تھا حسین ابن علی کا، اور کہتے ہیں جس کو شبیر کے قدموں پہ سر اس نے کٹایا، اور کہتے ہیں جس کو یارو یہ فدیہ تھا حسین ابن علی کا، اور کہتے ہیں جس کو یارو یہ فدیہ تھا حسین ابن علی کا، اور کہتے ہیں جس کو وہ کشنا ربو کا جگر کشتے بلا کے شبیر کے خاطر، وہ کشنا لبو کا جگر کشتے بلا میں شبیر کے خاطر، درد کر سوئے در کرار سدھارا، اور کہتے ہیں جس کو یارو یہ فدیہ تھا حسین ابن علی کا، اور کہتے ہیں جس کو یارو یہ فدیہ تھا حسین ابن علی کا، اور کہتے ہیں